بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک کے ساتھ میں حاضر ہوں سیمی زوار، اور ہم اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم، اور الحمدللہ ہم نے اس کتاب کے ماشاءاللہ سے 337 صفحات پڑھ لیے ہیں، یعنی اس کی کافی ہم نے جان لیا ہے، اور ہم 20ویں فصل کو پڑھ رہے ہیں۔ 20ویں فصل میں ہم نے جو پوائنٹ میں نے بتائے تھے، وہ ایک پہلا پوائنٹ تھا حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی تاریخ وفات، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ دوسرا پوائنٹ تھا باب ملحقات، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرا پوائنٹ تھا استجابت دعا، یہ بھی پڑھ لیا۔ چوتھا حضرت سیدہ کا اپنے نانا کو خواب میں دیکھنا۔ یہاں تک ہم نے سامعین مکمل پڑھ لیا ہے، اور اب ہم پیج 337 ہی پہ جو ہم نے پچھلی آڈیو کا اختتام کیا تھا، لیکن اس کا آخری پیراگراف جس پہ کہ نئے ٹاپک کا آغاز ہو رہا تھا، آنکھوں کی شفایابی، اس کو ہم اب اس آڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہے پارٹ 22۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کو علامہ نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں علامہ سید محمد باقر سلطان آبادی کی زبانی نقل کیا ہے۔ ان کا بیان ہے، میں جن دنوں بروجرد بے رے واو جیم رے دال، یہ انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ میں جن دنوں بروجرد میں تھا تو مسلسل کام کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور مجھے بروجرد سے سلطان آباد واپس آنا پڑا۔ بیماری کی وجہ سے میری بائیں آنکھ میں پانی بھر گیا اور مجھے آشوب چشم لاحق ہوا، اور اس کے ساتھ آنکھ میں سفیدی پھیل گئی۔ پیج 338۔ اس کے ساتھ اتنا درد تھا کہ میں سو نہیں سکتا تھا۔ والد ماجد نے شہر کے اتباع کو بلایا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بیمار کو چاہیے کہ مسلسل 6 ماہ تک دوائیاں کھاتا رہے، جبکہ میری حالت یہ تھی کہ میں دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ میرا ایک پرہیزگار ساتھی مجھے ملنے آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے عازم کربلا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے یقین ہے کہ معصومین علیہ السلام کی برکت سے خدا مجھے شفا عطا کرے گا۔ میرے باقی دوستوں نے مجھے اس سفر سے روکا، اور جب ڈاکٹروں نے میرا یہ ارادہ سنا تو کہا کہ اس کے لیے سفر سخت نقصان دہ ہے۔ اگر اس نے سفر کیا تو پہلی یا دوسری منزل پر پہنچ کر اندھا ہو جائے گا۔ میرے ایک جاننے والے نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ ڈاکٹروں کی باتیں نہ سنیں اور معصومین علیہ السلام کی درگاہ میں حاضری ضرور دیں۔ مجھے دل کا عارضہ تھا، میں نے ڈاکٹروں سے بڑا علاج کرایا لیکن کچھ بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر میں زیارت کے لیے گیا تو میں شفا یاب ہو گیا، لیکن آپ مطمئن ہو کر معصومین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں۔ چنانچہ میں نے دوستوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اس وقت میری ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ اہل قافلہ نے میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی مجھے منع کیا۔ بہرنو سفر شروع ہوا۔ 2 منازل بعد میری طبیعت سخت بگڑ گئی۔ اس پر میرے قافلے کے ساتھی مجھے ملامت کرنے لگے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ ساری رات میں بے چین رہا۔ وقت سحر ہوا تو درد میں کچھ افاقہ ہوا اور مجھے نیند آ گئی۔ پیج 339۔ نیند کی حالت میں مجھے صدیقہ صغریٰ خلیلہ کربلا حضرت زینب بنت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنی ردائے مبارک کے ایک گوشے کو پکڑ کر میری آنکھ میں مارا۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسا کہ میری آنکھ میں کبھی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، میں نے قافلے والوں سے کہا کہ آج میں ٹھیک ہوں، لہٰذا تم مجھے سفر سے منع نہ کرو۔ میرے قافلے والوں کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور پھر کہا کہ اگر آپ حضرات کو اعتماد نہیں ہے تو میری آنکھ پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر میری آنکھ کو دیکھ لیں۔ دوستوں نے پٹی ہٹائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنکھ میں نہ آشوب چشم ہے اور نہ ہی سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا کہ میری دونوں آنکھیں یکساں طور پر سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے والد ماجد کو خط لکھ کر انہیں بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی اس کرامت سے آگاہ کیا۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ ہم نے پڑھنا ہے۔ اگلا ہے جو پوائنٹ تھا میں نے شروع میں بتایا تھا، اس فصل میں تھا زینب کذابہ کا انجام۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن شہر آشوب نے مناقب اور علامہ مجلسی نے بہار میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ متوکل عباسی کے زمانے میں ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا
کہ میں زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام ہوں۔ اس عورت کو متوکل کے سامنے لایا گیا تو متوکل نے کہا اپنا نسب بیان کر۔ اس نے کہا میں زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ متوکل نے کہا اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو پھر تو مجھے بوڑھی ہونا چاہیے تھا جبکہ تو جوان ہے۔ پیج 340۔ اس عورت نے کہا واقعہ کربلا کے بعد مجھے اونٹ پر بٹھا کر شام لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں بنی کلاب کے ایک گاؤں کے قریب اونٹ سے گر پڑی۔ اس کے بعد میں وہیں ہی ٹھہر گئی تھی۔ متوکل نے کہا تجھ پر بڑھاپا طاری کیوں نہ ہوا؟ سوالیہ نشان۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ تم ایسے ہی جوان رہو گی، یہی وجہ ہے کہ اب بھی میں لوگوں کو جوان دکھائی دیتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ہر 50 سال بعد تمہیں دوبارہ جوانی مل جائے گی۔ متوکل نے خاندان ابو طالب علیہ السلام کے سربراہوں کو بلایا اور کہا کہ آپ حضرات اس کا جھوٹا ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ متوکل کے درباری فتح بن خاقان نے کہا اس کا فیصلہ صرف علی نقی علیہ السلام ہی کریں گے۔ الغرض امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور اس عورت کے دعوے کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا اولاد علی علیہ السلام کی ایک علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد علی علیہ السلام کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اسے درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اگر وہ اسے نہ کھائیں تو یہ سچی ہے اور اگر کھا جائیں تو یہ جھوٹی ہے۔ اس عورت نے کہا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی بات سچی ہے تو پہلے یہ خود درندوں کے سامنے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا درندوں کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے، اس کے بعد میں ان کے سامنے جاؤں گا۔ پیج 341۔ چنانچہ 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا گیا۔ متوکل اور اس کے ساتھی محل کی چھت پر بیٹھ گئے۔ امام علیہ السلام نے برکت الصبا کا دروازہ کھولا، شیر اٹھے اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ آپ علیہ السلام نے سب کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام باہر آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس عورت سے کہا گیا کہ اب تمہاری باری ہے، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کر درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ الغرض اسے پھینکا گیا تو درندوں نے آنے واحد میں اس کی تکہ بوٹی کر دی اور یوں اس قذابیہ کا انجام ہوا۔ پیج 341 پہ ہم نے یہ مکمل کر لیا اور اسی 20ویں فصل کا جو آخری پوائنٹ تھا یعنی کہ خصوصی مقالہ نمبر 7 پوائنٹ تھا، یہ خصوصی مقالہ ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں۔ پیج 342 پر آئیے پڑھتے ہیں یہ خصوصی مقالہ ہمیں کیا بتائے گا۔ پہلی چیز لکھیے، سوال ہے کہ حضرت سیدہ زینب کی قبر کہاں واقع ہے؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے متعلق 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ 1، بی بی پاک مدینہ میں مدفون ہے۔ 2، آپ کا مزار مصر کے شہر قاہرہ میں ہے۔ 3، آپ کا مزار دمشق کے شہر کے قریب راویہ نامی گاؤں میں ہے جو اس وقت دمشق شہر سے مل چکا ہے۔ اب ہم تینوں نظریات پر جامع اور مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ سید محسن الامین عیان الشیعہ، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے جلد ہفتم صفحہ نمبر 140 میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں ہے، کیونکہ بی بی کا شام کی قید سے واپس مدینے آنا ثابت ہے اور پھر مدینے سے آپ کی مصر یا شام کی طرف ہجرت کے لیے صحیح روایات نہیں ملتی، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام کی مزار مدینہ ہی میں واقع ہے۔ البتہ بی بی کی قبر کا نمایاں نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مشاہیر اسلام جنت البقیع میں مدفون ہیں، لیکن ان کی قبروں کا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے۔ پیج 343 پہ ہم آ گئے ہیں۔ سید محسن الامین کا یہ نظریہ قصبہ قاف زواد بے قصبہ لکھا ہے اور بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں ایک ورڈ لکھا ہے استصحاب پر مبنی ہے۔ یہ قصبہ فقہ میں تو مؤثر ہوتا ہے جبکہ تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ مزارات مدینہ بالخصوص مزارات جنت البقیع کے عنوان پر اسلامی مورخین نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا ابن نجار نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ سمہودی نے اپنی تاریخ میں اہل بیت و صحابہ کے مزارات
کے لیے پورا باب مخصوص کیا ہے، لیکن کسی بھی مورخ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر کی نشاندہی نہیں کی۔ اصولی طور پر اگر بی بی مدینے میں مدفون ہوئیں تو ان کی قبر اطہر حضرت سیدہ اور ائمہ بقی کے پہلو میں ہونی چاہیے تھی، جبکہ مورخ امین علی بن حسین مسعودی اور بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 346 ہجری بریکٹ کلوز کی زندگی میں مزارات بقی واضح تھیں۔ اچھا، اب اگلا دوسرا جو پوائنٹ ہے اس پہ بات آگے لکھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے بتایا تھا شروع میں لکھا تھا کہ آپ کا مزار مصر کے شہر قاہرہ میں ہے، اس پوائنٹ کو ہم اب یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا۔ لکھا ہے مسعودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے پاس مدفون ہیں، وہاں ایک پتھر نصب ہے جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ میں عبارت انورٹڈ کاما میں جو لکھی ہے پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو امتوں کو موت دیتا ہے اور ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اور علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام بن محمد علی علیہ السلام کی قبور ہیں، ان سب پر اللہ کی رضا ہو۔ اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر بریکٹ میں جو حوالہ ہے وہ لکھا ہے التنیت والاشراف مسعودی طبع مصر صفحہ نمبر 260۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مسعودی 4 صدی ہجری کے فرد ہیں اور اس دور میں قبور پر کتبے بھی موجود تھے۔ اگر سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں میں ہوتی تو ان کا نام مسعودی سے اوجھل نہ رہتا۔ سمہودی نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کی قبر کی بھی نشاندہی کی ہے اور لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر اپنے چچا کے ساتھ بقی کے ابتدائی حصے میں ایک گنبد کے نیچے مدفون ہیں، اور اس میں حوالہ ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 831 طبع مصر، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم پیج 344 پر آ گئے ہیں۔ اگر حضرت سیدہ عالیہ اپنے شوہر کے ساتھ مدفون ہوتی تو سمہودی ان کی قبر کی نشاندہی ضرور کرتے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلا پوائنٹ 3 تھا کہ جو تھا کہ آپ کا مزار دمشق شہر کے قریب راویہ نامی گاؤں میں ہے جو اس وقت دمشق شہر سے مل چکا ہے۔ یہ پوائنٹ تھا تیسرا۔ تو اس تیسرے پوائنٹ کو ابھی ہم یہاں پہ پڑھنے لگے ہیں، ایکسپلین کیا ہوا ہے انہوں نے۔ لکھا ہے کہ علامہ محمد باقر قرہ باغی نے اپنی کتاب کنز المطالب میں حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کی نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ام البنین علیہ السلام نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور قبرستان بقی میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے نزدیک بقی میں دفن ہوئیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اہل علم نے ائمہ بقی حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت ام البنین کے مقابر کی نشاندہی کی ہے تو اگر حضرت سیدہ زینب بھی وہیں مدفون ہوتی تو انہوں نے ان کی قبر کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ سوالیہ نشان۔ کسی بھی کتاب میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ ذکر نہیں ملتا کہ ان کی وفات مدینے میں ہوئی ہو یا ان کی قبر مدینے میں موجود ہو، لہٰذا مدینے میں بی بی سلام اللہ علیہ کا مدفون ہونا سید محسن الامین کی اجتہادی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سید محمد الامین نے بعد میں اس رائے سے عدول کیا تھا اور تحقیق سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شریکت الحسین علیہ السلام شام میں مدفون ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ انہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے کے احاطے میں دفن کیا جائے، چنانچہ اس وقت آپ سلام اللہ علیہ وہی مدفون ہیں۔ اچھا، چنانچہ اس وقت آپ وہی مدفون ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے ہیں پیج 345 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے کہ کیا سیدہ سلام اللہ علیہ کی مزار مصر میں ہے؟ سوالیہ نشان۔
آئیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ جو حضرات حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے مزار مصر میں قرار دیتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا جب شام کی قید سے مدینہ واپس آئیں تو آپ سلام اللہ علیہا کے پاس مدینہ اور گرد و نواح کی خواتین بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آتی تھیں. بی بی ان کے سامنے اپنے مظلوم بھائی کی دردناک شہادت بیان کرتی تھیں اور بنی امیہ کے مظالم کا تذکرہ کرتی تھیں. حاکم مدینہ نے ساری صورتحال لکھ کر یزید کو مطلع کیا اور کہا کہ بنت علی کے خطبات سے حکومت کے سقوط کا اندیشہ ہے. یزید نے واپسی خط میں لکھا کہ بی بی کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے. بی بی سلام اللہ علیہا پہلے تو مدینہ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی، لیکن چند مخدرات بنی ہاشم کے کہنے پر مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئیں اور آپ سلام اللہ علیہا نے مدینے کو خیر بات کہہ دیا اور مصر تشریف لے گئیں، جہاں حاکم مصر مسلمہ بن مخلد انصاری نے ایان حکومت کے ساتھ سیدہ کا بھرپور استقبال کیا اور اپنے محل کا ایک حصہ بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے وقف کر دیا. بی بی 11 ماہ زندہ رہیں. پھر بی بی سلام اللہ علیہا کی وہاں وفات ہو گئی اور حاکم مصر نے آپ کا جنازہ پڑھا اور اپنے محل میں ہی آپ کو دفن کیا. مصر جانے کی یہ روایت کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جہاں پہ لکھا ہے سامعین کیونکہ وہاں اس کے بعد انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، یعنی کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں جس پہ انہوں نے بات کی. آئیے پڑھتے ہیں. انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ مصر جانے کی یہ روایت کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ پوائنٹ 1 اگر ایسا ہوتا تو امام علی زین العابدین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر اور دیگر بنی ہاشم بالخصوص محمد بن حنفیہ اس پر ضرور احتجاج کرتے، لیکن دنیا کی کسی بھی تاریخ میں ان کے احتجاج کا کوئی ذکر تک موجود نہیں. پوائنٹ 2 بی بی سلام اللہ علیہا کی وفات 64 یا 65 ہجری کے درمیان واقع ہوئی، جبکہ آپ کے شوہر کی وفات 85 ہجری میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی کسی کتاب میں یہ مرقوم پیج 346 یہ مرقوم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ اپنی باوفا زوجہ کی زیارت کے لیے کبھی مصر گئے ہوں، اور نہ ہی امام زین العابدین علیہ السلام اور نہ ہی محمد بن حنفیہ کے متعلق کوئی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے مصر کا سفر کیا ہو. پوائنٹ 3 اس سلسلے کا عجیب پہلو وہ ہے جسے عبیدی عین بے یہ دال چھوٹیے نے رقیہ بنت عقبہ بن نافع سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مدینے سے مصر تشریف لائیں تو اس وقت کے حاکم مسلمہ بن مخلد نے عبداللہ بن حارث اور ابو عمیرہ مزنی کے ساتھ آپ کا ولیحانہ استقبال کیا. مسلمہ نے آپ کو آپ کے خاندان کی تعزیت پیش کی. اس پر تمام حاضرین نے خوب گریہ کیا. حضرت عقیلہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ خدا کا وعدہ تھا اور انبیاء نے درست کہا تھا. پھر 11 ماہ اور 15 ماہ دن تک پھر دوبارہ پڑھتی ہوں. پھر 11 ماہ اور 15 ماہ دن تک بی بی مسلمہ کے محل میں رہیں. اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور مسلمہ بن مخلد نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کی وصیت کے مطابق محل حمرہ میں جس گھر میں آپ نے قیام کیا تھا وہیں آپ کو دفن کیا گیا. تو سامعین ہم نے یہ تو پڑھ لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اس روایت کا ناقدانہ جائزہ. آئیے جائزہ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ بہت تفصیل سے انہوں نے جائزہ لیا ہے کتاب میں. لکھا ہے مذکورہ بالا روایت پر ہمیں چند تحفظات ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت عقیلہ سلام اللہ علیہ نے مصر کا انتخاب کیوں کیا تھا، سوالیہ نشان، جبکہ مصر میں حضرت علی علیہ السلام اور حسنین کریمین سلام علیہ السلام کے چاہنے والے موجود نہ تھے اور کربلا کے مارکے میں ایک بھی مصری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. اہل مصر روز اول سے ہی خلفائے ثلاثہ اور بنی امیہ کے عقیدت مند تھے اور عمرو بن عاص نے مصر میں اہل بیت علیہ السلام دشمنی کا بیج بویا تھا جو کہ واقع کربلا کے وقت پروان چڑھ کر جوان ہو چکا تھا. دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ حاکم مصر مسلمہ بن مخلد اور نعمان بن بشیر دونوں ہی معاویہ بن ابی سفیان اور معاویہ بن خدیج کے دوست تھے کہ جس نے حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش کو نظر آتش کیا تھا.
پیج 347 پہ ہم آ گئے ہیں. لکھا ہے مسلمہ بن مخلد وہ بدبخت انسان تھا کہ جب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی تو اس نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی. وہ مدینے سے بھاگ کر معاویہ کے پاس شام چلا گیا تھا اور معاویہ کے ساتھ مل کر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک ہوا تھا. مدینہ منورہ کے تمام انصار نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی مگر ان میں سے 2 افراد نے معاویہ کا ساتھ دیا تھا. ان میں سے ایک مسلمہ بن مخلد تھا اور دوسرا نعمان بن بشیر تھا. حضرت علی علیہ السلام کے جانثار ساتھی قیس بن سعد بن عبادہ نے ان دونوں افراد کی مذمت میں یہ اشعار کہے تھے. اب ان اشعار کا ترجمہ اردو میں ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. لکھا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو کہ تنگ چشم ہیں اور جو گرد و غبار اڑاتے ہیں جنہیں سوار مہمیز دیتے ہیں. ابن مخلد ہماری تلواروں کو نہیں بھول سکتا اور نہ ہی نعمان انہیں بھلا سکتا ہے. کیا ان دونوں نے اس واضح حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے یا تجربات انہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ سوالیہ نشان انورٹڈ کاما کلوز اور حوالہ ہے بریکٹ میں الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83. آگے لکھا ہے چنانچہ وہ ابن مخلد جو معاویہ کا دست راست تھا اور مساجد و منابر پر امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کیا کرتا تھا، کیا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنی میزبانی کے قابل یا پھر یزید لعین اپنے عامل مصر کو یہ اجازت دے سکتا تھا کہ وہ اپنی سب سے بڑی مخالف بنت زہرا کو اپنے ہاں ٹھہرائے اور ان کا شاندار استقبال کرے؟ سوالیہ نشان. ہم پیج 348 پر آ گئے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ عبیدی، اور عبیدی کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے عبیدی نے تدفین مصر کے متعلق 6 روایات نقل کی ہیں، ان میں سے کسی ایک روایت کے راوی بھی ثقہ نہیں ہیں. اگلا پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کہ مصر میں ایک طویل عرصے تک فاطمیوں کی حکومت رہی اور وہ مزارات اہل بیت علیہ السلام کا خصوصی احترام کرتے تھے اور انہوں نے مزارات اہل بیت علیہ السلام کی تجدید و تعمیر کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. اگر حضرت سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ بھی مصر میں ہوتی تو حکام اس سے بے خبر کیسے رہ سکتے تھے؟ سوالیہ نشان. پانچواں پوائنٹ ہے ابو طاہر عماد الدین احمد بن محمد بن احمد السلفی سرزمین مصر کے اصول روایت کے امام گزرے ہیں. انہیں بھی مصر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت علی علیہ السلام کی کوئی بھی بلا فصل صلبی اولاد مصر میں موجود نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز اور حوالہ کتاب کا دیا ہے الکواکب السیارات صفحہ نمبر 30 اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اگلا پوائنٹ چھٹا پوائنٹ ہے. لکھا ہے امام شافعی مصر چلے گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی تھی اور موصوف آل محمد علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان پر رافضی ہونے کا الزام لگایا تھا. اگر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا مزار مصر میں ہوتا تو یقیناً امام شافعی مزار سیدہ کی زیارت کے لیے جاتے، لیکن آج تک کسی نے بھی یہ واقعہ نہیں لکھا. پوائنٹ 7 قضائی قاف زواد الف عین چھوٹی ہے اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 453 ہجری بریکٹ کلوز. اچھا ہم پھر سے پڑھتے ہیں کہ قضائی سرزمین مصر کے مشہور ترین مورخ گزرے ہیں. انہوں نے انس الزائرین، یہ انورٹڈ کاما میں پورا لکھا ہے کہ انس الزائرین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. یہ انس الزائرین بھی ہو سکتا ہے سامعین، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے مصر کے مقامات مقدسہ کا تفصیلی ذکر کیا، لیکن ان کی کتاب میں بھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کا کوئی تذکرہ دکھائی نہیں دیتا. ان کے علاوہ ابن اسد بحرانی اور بریکٹ میں المتوفی نزدیک 600 ہجری بریکٹ کلوز مؤلف مزارات الاشرف اور مقریزی المتوفی 891 جو کہ تاریخ مصر میں سند کی حیثیت رکھتے تھے، اور امام جلال الدین سیوطی بریکٹ میں ہے المتوفی 911 ہجری جنہوں نے دارالصحابہ فی من دخل مصر من الصحابت، یہ انورٹڈ کاما میں تھا، نامی شہر شورۂ آفاق کتاب لکھی. پیج 349 پر ہیں ہم سامعین. اب شورۂ آفاق کتاب لکھی اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ اور 7 صحابیات کے مصر آنے کے حالات جمع کیے تھے. ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مصر آمد کے متعلق
کوئی لفظ تک نہیں لکھا۔ کیا یہ بات قابل تعجب نہیں کہ عبیدی کا بیان جو کہ 1000 سال تک پوشیدہ رہا، پھر اچانک استاد حسن قاسم نامی شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ عبیدی کی کتاب کو زندہ کرتا ہے اور اس کو شائع کراتا ہے اور اس میں بھی طرح طرح کی خیانتوں کو شامل کرتا ہے؟ کیا اس طرح کی گمنام گواہی سے شیر خدا کی شیر دل بیٹی کے مزار کا مصر میں اثبات کیا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ فرض کریں کہ اخبار الزینبیات، یہ اخبار الزینبیات انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، فرض کریں کہ اخبار الزینبیات نامی رسالے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ درست ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبیدی کے ہم عصر مورخین اس سے غافل کیوں رہے؟ ان معاصرین میں عبد الرحمن بن حکم بریکٹ میں ہے المتوفی 275 ہجری بریکٹ کلوز شامل ہیں۔ انہوں نے ملک مصر کے واقعات پر کئی کتابیں تحریر کی تھی اور جو صحابہ مصر میں آئے تھے ان سب کا انہوں نے تفصیلی ذکر کیا، لیکن حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جیسی تاریخ ساز خاتون کا انہوں نے کوئی ذکر تک کیوں نہ کیا؟ سوالیہ نشان۔ علاوہ ازیں محمد بن ربیع الجیزی جن کے والد امام شافعی کے بڑے بہی خواہ اور مددگار تھے، انہوں نے بھی مصر میں آنے والے صحابہ کے حالات پر کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ صحابہ کا ذکر کیا جو کہ مصر میں آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی حضرت شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کی آمد کے متعلق کیوں کچھ نہ لکھا؟ سوالیہ نشان۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 350 پر، لکھا ہے علاوہ ازیں سرزمین مصر اور وہاں کے مزارات اور آثار قدیمہ کے متعلق بہت سے مصری افاضل نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن کسی بھی مؤلف نے حضرت عقیلہ سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ نہیں لکھا کہ ان کا مزار قاہرہ میں موجود ہے۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار راویہ دمشق میں ہے۔ آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ملک شام جسے سوریہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے دارالحکومت کا نام دمشق ہے۔ دمشق سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عالی شان مزار واقع ہے۔ عرف عام میں اسے الست زینب کہا جاتا ہے اور سامعین الست زینب کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ مزار عرصہ قدیم سے اہل دل کا کعبہ ہے اور مومنین دنیا کے ہر خطے سے بی بی کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کے خاندان کا پرسہ دیتے ہیں اور مزار میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر شخص یہاں سے اپنی جھولی بھر کر لوٹتا ہے۔ یہ زیارت گاہ انتہائی پرانی ہے اور قرن دوم سے ہی زائرین کا مرجع رہی ہے۔ چنانچہ کتب تاریخ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ نفیسہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسحاق معتمن کی زوجہ تھیں، انہوں نے بھی شریکت الحسین علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی تھی۔ آپ کا مزار استجابت دعا اور مقام کرامات اور انوار ولایت کی تجلی گاہ ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کو یہاں سے فیض حاصل ہوا ہے۔ اب آگے لکھا ہے، اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے راویہ میں کس کی قبر ہے اور سوالیہ نشان ہے، یعنی اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ راویہ رے الف واو یہ ہے کہ راویہ میں پھر یہ کس کی قبر ہے۔ تو یہ لکھا ہے نیچے کہ راویہ میں جو بی بی مدفون ہے ان کی کنیت ام کلثوم، اور ام کلثوم انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ام کلثوم ہے اور ان کا تعلق اہل بیت علیہ السلام طاہرین کے گھرانے سے ہے۔ سنی اور شیعہ علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مزار شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی کنیت ام کلثوم تھی اور آپ سلام اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں۔ ہم پیج 351 پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ قبر کے پاس ایک قدیمی پتھر ہے جس کے متعلق سید محسن امین عاملی اور بریکٹ میں لکھا ہے المتوفی 1371 ہجری بریکٹ کلوز کو قبر کے پاس ایک قدیمی پتھر ہے جس کے متعلق سید محسن امین عاملی نے آیان الشیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 189 میں لکھا ہے کہ میں نے اس پتھر کا مشاہدہ کیا ہے جس پر خط کوفی کی عبارت تحریر ہے۔ اس سے قبل متولی حرم سید عباس مرتضیٰ نے وہ پتھر علامہ سید محمد صادق بحر العلوم کو سن 1353 ہجری میں بھی
دکھایا تھا۔ اس پتھر پر یہ عبارت خط کوفی میں تحریر ہے۔ ترجمہ: یہ قبر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دختر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جن کی کنیت ام کلثوم تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کتنی بیٹیوں کا نام زینب اور کنیت ام کلثوم تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، مورخین کے 4 گروہ۔ آئیے اس ہیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ہم تحقیق کی اس منزل پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں 4 اقوال دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم 4 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے گروہ کا نظریہ، اب یہ ہیڈنگ ہے پہلے گروہ کا نظریہ۔ یہ گروہ ان علماء پر مشتمل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ راویہ میں ام کلثوم دختر امیر المومنین علیہ السلام مدفون ہیں، لیکن وہ ان کی زیادہ وضاحت نہیں کرتے۔ اس گروہ کے چند علماء حسب ذیل ہیں، یعنی نیچے ہیں۔ اب میں وہ پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے ان علماء کا، تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور وہ تقریباً یہ 3 دیے ہوئے انہوں نے۔ چلیے ان تینوں کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، علی بن حسن بن حبت اللہ بن اساکر دمشقی، المتوفی 561۔ انہوں نے تاریخ دمشق میں دمشق کی مساجد پر بھی بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ مسجد راویہ وہ ہے جہاں ام کلثوم مدفون ہیں۔ پیج 352 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ وہ ام کلثوم ہیں جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور حضرت عثمان کی زوجہ تھیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مدینے میں واقع ہوئی تھی، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور ام کلثوم بھی نہیں ہیں کہ جن کا عقد، یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی وہ ام کلثوم بھی نہیں ہیں کہ جن کا عقد حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا۔ کیونکہ وہ اور ان کے بیٹے زید نے مدینے میں ایک ہی دن وفات پائی تھی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ یہ ام کلثوم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام ہیں، جیسا کہ حورانی نے ان سے نقل کیا ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تاریخ ابن اساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، الاشارات ابن حورانی صفحہ نمبر 31، اور حاشی میں بھی لکھا ہے جو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے وضاحت، ابن اساکر سنی العقیدہ تھے، لہٰذا انہوں نے جو رشتے لکھے ہیں وہ ان کے مذہب کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تحریر مذہب شیعہ کی ترجمانی نہیں کرتی۔ مترجم۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ابو الحسن علی بن ابی بکر ہروی، المتوفی 611 در حلب، ان کے حالات کو ابن خلقان خیلام کاف الف نون، ابن طولون توئے واو لام واو نون اور حاج خلیفہ نے نقل کیا ہے۔ اب اس میں حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں، تاریخ ابن خلقان جلد اول صفحہ نمبر 3471، لمعات لام میم عین الف تے لمعات برقیہ صفحہ نمبر 34، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ موصوف اپنی کتاب الاشارات علی معارفت الزیارات، جسے اشارات ہروی بھی کہا جاتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 پر رقم دراز ہیں۔ راویہ ایک قصبہ ہے جو کہ دمشق کے قرب و جوار میں واقع ہے، وہاں سیدہ ام کلثوم کا مزار ہے۔ اچھا یہاں تک پڑھ لیا۔ اب جو 3rd پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہے شہاب الدین ابو عبداللہ حمدی بغدادی، المتوفی 624 ہجری، اپنی کتاب معجم میم عین جیم میم معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ راویہ ایک گاؤں ہے جو کہ دمشق کے قریب قرب و جوار میں واقع ہے، وہاں ام کلثوم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مدرک میم دال رے کے، اور یہ مدرک انورٹڈ کاما میں ہے، ان کی قبور پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ فرمائے معاج البدان جلد 3 صفحہ نمبر 30۔ اچھا جی اب ہم آ گئے ہیں 353 پیج کے اوپر، اور یہاں 4تھا پوائنٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ازل الدین عین ذیل الف لام دال یہ نون، ازل الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن ابراہیم بن شداد حلبی، متوفی 764 ہجری، نے اپنی کتاب الآلاق الخطیرہ الف لام الف عین لام الف قاف الآلاق الخطیرہ الف لام الحزیرہ ہے میرے خیال سے، الف لام ہے
زوئے یہ رے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ زاویہ وہ جگہ ہے جہاں ام کلثوم کی قبر واقع ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے الاعلاق الخطیرہ جلد اول صفحہ نمبر 182 بریکٹ کلوز۔ اچھا، اس کے نیچے اگلا پوائنٹ ہے کہ صلاح الدین محمد بن شاکر دارمی و دمشقی المتوفی 764 ہجری اپنی کتاب عیون التواریخ انورٹڈ کاما میں ہے، عیون التواریخ میں مساجد دمشق کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ شہر دمشق سے باہر کی مساجد میں وہ مسجد بھی شامل ہے جو کہ حجیرہ اور راویہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ مسجد صحابی رسول مدرک میم دال ریکاف بن زیاد کی قبر کے پاس ہے، اور ایک مسجد میں ام کلثوم جن کا تعلق اہل بیت علیہم السلام سے ہے مدفون ہے۔ تو یوں ہم نے 353 پیج کا پہلا گراف پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جس میں مورخین کے دوسرے گروہ کا نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین، ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس کو پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔